बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर है हमारा 10th, जिसकी हेडिंग है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन लॉ सिविल लॉ ट्रेडिशंस इन द वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स। ये जो दोनों सिस्टम्स हमने पढ़े हैं, कॉमन लॉ और सिविल लॉ, इनका दुनिया के जो निज़ाम कानून है उन पर क्या असर हुआ। ये 10वां चैप्टर है। इसका पहला टॉपिक है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन फ्रांस एंड जर्मनी। चूँकि हम ये पढ़ चुके हैं कि फ्रांस और जर्मनी सिविल लॉ सिस्टम कंट्रीज़ हैं। इन ममालिक में सिविल लॉ ट्रेडिशन की डेवलपमेंट के हवाले से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसका इंट्रोडक्शन ये है, द सिविल लॉ ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड इन रोमन लॉ एंड डेवलप्ड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप। ओरिजिन है इसका रोमन लॉ, रोमियो से, और फिर जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है उसमें ये इसने तरक्की पाई। फ्रांस एंड जर्मनी प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग मॉडर्न सिविल लॉ। फ्रांस और जर्मनी ऐसे ममालिक हैं कि जिन्होंने बड़ा एक की इम्पोर्टेंस के हवाले से उनका रोल है सिविल लॉ को शेप अप करने में थ्रू सिस्टमेटिक कोडिफिकेशन। उन्होंने चूँकि एक ख़ास निज़ाम के ज़रिए कोडिफिकेशन की, हमें पता है कि सिविल लॉ ट्रेडिशन की जो मेन एलिमेंट है वो कोडिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, ऑफ लॉज है। वाइल बोथ सिस्टम्स आर रूटेड इन रोमन लॉ, देयर दोनों किस्म के निज़ाम रोमन लॉ से ही निकले। देयर मेथड्स, फिलॉसफी एंड टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट डिफर सिग्निफिकेंटली। इनके जो मेथड्स हैं, इनके पीछे के जो फ़लसफ़े हैं, इनकी जो टाइमिंग है डेवलपमेंट की, वो एक दूसरे से बहुत हद तक मुख्तलिफ है। अच्छा, अब देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सिविल लॉ इन फ्रांस। फ्रांस में ये कैसे डेवलप हुआ सिविल लॉ। रोमन लॉ इन्फ्लुएंस। रोमन लॉ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड साउदर्न फ्रांस। फ्रांस का जो जनूबी हिस्सा है उसमें रोमन लॉ के बड़े गहरे असरात थे। इसको जो है वो पेज डी ड्रॉइट एक्रेट कहते हैं इस एक्सप्रेशन को। और नॉर्दर्न फ्रांस जो शुमाली हिस्सा था फॉलोड कस्टमरी लॉ पेज डी ड्रॉइट काउंट्यूमियर, यानी जो रिवाजों पर मबनी जो लॉ था वो लॉ फ्रांस के नॉर्दर्न हिस्से में ज़्यादा उस पर अमल दरामद हुआ। लैक ऑफ लीगल यूनिटी एग्जिस्टेड बिफोर कोडिफिकेशन। जब तक कोडिफिकेशन अमल में नहीं आई थी तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, क्योंकि तहरीरी तो चीज़ कोई नहीं थी सामने। दूसरी बात, प्री रेवोल्यूशन, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आया, आप सबको उस हवाले से भी अंदाज़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशनरी पीरियड था उससे पहले की बात अब वो हमें बता रहा है कि उस वक्त क्या सिचुएशंस थी। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन लॉ वॉज फ्रेगमेंटेड, बिखरा हुआ, फैला हुआ, टूटा हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, डिफरेंट कस्टम्स अप्लाइड इन डिफरेंट रीजन्स। हर इलाके की अपनी रस्म व रिवाज थे, उनमें अलग अलग चीज़ें थी। प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी डोमिनेटेड। जो उमरा थे उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे। लीगल अनसर्टनिटी प्रिवेल्ड, लिहाजा लीगली अनसर्टन होती थी चीज़ें। अब आया फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में आया। द रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड द लीगल सिस्टम। उसने बड़ी मेजर चेंजेस की इस लीगल स्फीयर में। की प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड। कौन कौन से की प्रिंसिपल्स उस वक्त मुतारिफ हुए? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून की नज़र में बराबर होंगे। एबोल्यूशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो जागीरदाराना जो प्रिविलेजेस थे उनको ख़त्म कर दिया गया। सेकुलर एंड रैशनल लॉ, एक न्यूट्रल सेकुलर और रैशनल किस्म का लॉ जो कि लॉजिक बेस्ड हो, उसने प्रिवेल किया। फिर सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी। जुडिशरी नीचे रह गई, उससे ऊपर लेजिस्लेचर जो कानून साज इदारे थे उनकी सुप्रीमेसी आ गई। दीज आइडियल्स डिमांडेड अ यूनिफॉर्म नेशनल कोड। इन आइडियाज़ ने यह डिमांड किया कि एक ऐसा कोड हो जो यकसा हो, सब पर यकसा तरीके से लागू हो। ऐसे कोड की ज़रूरत पेश आई। नेपोलियनिक कोड जो आपने रोमन लॉ की जो बुनियाद थी उसमें भी पढ़ा था। कोड सिविल
1804. The most important milestone in French civil law development یہ تھا جو کوڈ سول 1804 میں آیا. فیچرز کیا تھے اس کے؟ یہ ریٹن تھا, کلیئر تھا اینڈ اسیسیبل لا تھا, پہلی بات. دوسری بات, ایمفسس آن پراپرٹی رائٹس اینڈ کانٹریکٹس. رائٹس جو پراپرٹی سے ریلیونٹ تھے ان پر اور کانٹریکٹس پر اس کا بہت زیادہ ایمفسس تھا. تیسری بات, ایکویلٹی بیفور لا تھی اس میں. چوتھی بات, پیٹریارکل فیملی سٹرکچر جو کہ والد سے چلنے والا ایک فیملی سٹرکچر ہے اس کو پروموٹ کیا گیا. اور پانچویں بات, ججز لمیٹڈ ٹو اپلیکیشن ناٹ کریشن آف لا. ججز صرف اپلائی کر سکتے تھے, لا کو کریٹ نہیں کر سکتے تھے. دا کوڈ سول بیکیم اے ماڈل فار مینی کنٹریز. بہت سارے ممالک نے اس کوڈ سول جو 1804 میں آیا اس کو ماڈل بنایا. پانچواں ایلیمنٹ اس میں کیا تھا؟ امپیکٹ اینڈ اسپریڈ. اب یہ اسپریڈ کیسے؟ اڈاپٹیڈ اور انفلوئنسڈ لاز ان یورپ, لیٹن امریکہ, افریقہ اینڈ ایشیا. ان ممالک میں یہ اڈاپٹ کیا گیا یا اس نے اپنا اثر ڈالا, یا پوری طرح اڈاپٹ کر لیا گیا یا اثر انداز ضرور ہوا. دوسرا امپیکٹ کیا تھا اس کا؟ اسٹیبلش فرانس ایز دا لیڈر آف کوڈیفائڈ سول لا. فرانس کی جو اس نے ایک فرانس کو اس نے مقام بخشا وہ یہ تھا کہ فرانس سول لا کی کوڈیفیکیشن میں لیڈنگ کوالٹیز اس کو حاصل ہو گئیں. دوسرا ایلیمنٹ, ڈیولپمنٹ آف سول لا ان جرمنی. اب تک ہم نے فرانس پڑھا, اب جرمنی میں دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک ان دو ممالک کے حوالے سے. رومن لا ریسیپشن. Roman law was received in Germany from the 15th century. 15ویں صدی میں یہ جو رومن لا ہے یہ جرمنی میں آیا. Used alongside local customs. شروع میں ہوتا یہ تھا کہ اس کو رسم و رواج کی بیس پر جو لاز بنائے گئے تھے ان کے ساتھ ہی اسے یوز کیا جاتا رہا. Applied through academic interpretation. ایکڈیمک انٹرپریٹیشنز کے تھرو اس کو اپلائی کیا گیا, اس کو ایکڈیمک جو ہے وہ آسپیکٹ میں بھی دیکھا گیا. دوسری بات اس میں جو جرمنی کے حوالے سے ہے, ہسٹوریکل اسکول آف لا لیڈ بائی فریڈرک کارل وان سیوگنی. کور آئیڈیاز کیا تھے؟ یہ ان کا لیڈر تھا اس ہسٹوریکل اسکول آف لا کا. اس کے کور آئیڈیاز کیا تھے؟ law develops organically from the spirit of the people. ایک سینس ہے جس کو ووکس گیسٹ کہا جاتا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر سے لا, انسان کے اندر موجود جبلتوں سے, اس کی ضروریات سے, اس کو پیدا ہونے والے مسائل سے نکلنے والی چیز لا ہے. یعنی ضروریات کی بیس پر آپ جو چیز ڈیولپ کرتے ہیں وہ لا ہے. کوڈیفیکیشن شوڈ کم آفٹر لیگل میچورٹی. کوڈیفیکیشن تب ہونی چاہیے جب آپ میں لیگل میچورٹی کی ایک خاص سٹیج آ جائے. اور تیسرا ایلیمنٹ اس ہسٹوریکل اسکول آف لا میں یہ تھا کہ اپوزڈ پری میچور کوڈیفیکیشن لائک دا فرینچ ماڈل. جو فرینچ میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کوڈیفیکیشن شروع کر دی تھی, ابھی ہم نے جو اس سے پہلے پڑھا. اس ماڈل نے جرمنی والوں نے اس بات کی حوصلہ شکنی کی کہ اتنی جلدی پری میچور کوڈیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کوڈیفیکیشن ایک بہت پکی چیز ہوتی ہے اور اس کے لیے میچورٹی ضروری ہے. پہلے آپ کو اتنی سمجھداری حاصل ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ اس کو کوڈیفائی کریں. دس ڈیلے, یہ سوچ میں پڑے رہے, میچورٹی گین ہو, اس کے بعد لا ڈیولپ ہو, اس سے ڈیلے ہوا اس میں کوڈیفیکیشن کا پروسیس. دس ڈیلیڈ جرمن کوڈیفیکیشن. تیسرا ایلیمنٹ جرمنی کے حوالے سے جرمن سول کوڈ BGB 1900 جو کہ 1900 میں آیا, جو جرمنی والوں کا سول کوڈ تھا. آفٹر نیشنل یونیفیکیشن جرمنی کوڈیفائڈ اٹس سول لا. جرمنی نے بھی آخر کار 1900 میں آ کر اپنا کوڈ کوڈیفائی کر لیا. کی فیچرز کیا تھے اس کے؟ ہائیلی سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک. بہت زیادہ اس میں چونکہ بڑا دیکھ بھال کے انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا, ڈیلے کیا, تو بڑا سسٹمیٹک اور سائنٹیفک قسم کا یہ کوڈ سامنے آیا جو BGB تھا. ایبسٹریکٹ اینڈ ٹیکنیکل لینگویج تھی اس کی, بھاری بھرکم. ڈیوائیڈیڈ انٹو 5 بکس. اس کی بیسیکلی 5 کتابیں BGB کی بنائی گئیں, جس میں یہ 5 حصے کون کون سے تھے؟ جنرل پارٹ تھا ایک,
لا آف اوبلیگیشنس تھا, پراپرٹی لا تھا, فیملی لا تھا, اینڈ لا آف سکسیشن تھا. اب اس میں رول آف جوڈیشری کیا تھا؟ ججز پلے این انٹرپریٹیو رول. انٹرپریٹیو کوالٹیز تھیں جوڈیشری میں کہ وہ تعبیر و تشریح کیا کرتی تھی چیزوں کی. یوز جنرل کلازز گڈ, اب جو ایک جنرل کلازز ہیں جیسے کہ اچھی نیک نیتی ہے یا ایکویٹی ہے, اس کے اصولوں کو یہ سامنے رکھتا تھا. کیس لا انفلوئنشل بٹ ناٹ فارملی بائنڈنگ. کیس لا آبویسلی انفلوئنشل ضرور ہے, ڈائریکٹیوز اس سے حاصل ہو سکتے ہیں, لیکن بائنڈنگ نہیں ہے چونکہ سول لا سسٹم ہے. 5واں ایلیمنٹ, انفلوئنس آف جرمن سول لا انفلوئنسڈ لیگل سسٹمز آف. اب یہ جو جرمنی والوں نے یہ حرکت جو کی اب تک جس کی شکل ہمارے سامنے آئی, اس چیز نے دوسرے ممالک پر بھی اپنا اثر ڈالا. وہ کون کون سے تھے؟ جاپان, ساؤتھ کوریا, سوئٹزرلینڈ اینڈ چائنا. وہاں پر بھی اس کے اثرات ضرور مرتب ہوئے. پھر رینونڈ فار پریسیجن اینڈ لیگل اسکالرشپ, بڑی اسکالرلی چیزیں کیونکہ بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بنایا, دھیان سے بنایا, تو پریسائز اور لیگل اسکالرلی ایلیمنٹ اس میں دکھتا ہے. اچھا, اب یہ اس نے ہمیں ساری چیزیں بتا دیں, فرانس کی بھی اور جرمنی کی بھی. اب وہ ہمیں کمپیریزن کر کے بتائے گا, یعنی کوڈیفیکیشن ارلی 1804 میں کیا ہوا اور لیٹ 1900s میں کیا ہوا. اچھا, کوڈیفیکیشن جو ہے اس میں فلسفی کے حوالے سے جو بات ہے وہ 1804 میں فرانس میں ریولوشنری اور پریکٹیکل رہی, جبکہ جرمنی میں جو کہ 1900 کے بعد کوڈیفیکیشن ہوئی اس میں سائنٹیفک اور اکیڈیمک تھی, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں. لینگویج جو تھی وہ فرانس والوں کی سمپل اور کلیئر تھی اور جرمنی والوں کی ٹیکنیکل اور ایبسٹریکٹ تھی. ضخیم قسم کی انہوں نے لینگویج یوز کی. اچھا, اس کے بعد رول آف ججز فرانس میں اسٹرکٹلی لمیٹڈ تھا جبکہ جرمنی میں انٹرپریٹیو تھا. رومن لا انفلوئنس فرانس میں پارشل کسی حد تک تھا جبکہ جرمنی میں ایکسٹینسو تھا رومن لا کا اثر. اور گلوبل انفلوئنس جو تھا فرانس والوں کا وہ وائڈ اینڈ ارلی تھا اور جرمنی میں ڈیپ گہرائی میں گئے وہ ہر چیز کی اینڈ ایکیڈیمک نوعیت کا تھا. اب اس چیز کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے ہمارے سامنے کہ دا ڈیولپمنٹ آف سول لا ان فرانس emphasized clarity, equality and legislative supremacy, producing the influential Napoleonic Code. In contrast, Germany focused on legal science and systematic reasoning, resulting in German Civil Code BGB. Together, these two models form the backbone of the modern civil law tradition. یہ ان کی ایک بڑی اہم بات ہے, and continue to influence legal systems worldwide. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ساری دنیا پر انہوں نے اپنا اثر ضرور ڈالا. تھینک یو سو مچ. آج کی یہی ٹاپک تھا, باقی پھر انشاءاللہ کل. تھینک یو سو مچ.